بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 123 1-3 سورۃ الانعام۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مکہ کے رئیس اور سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نت نئی شرارتیں اٹھاتے اور نت نئے منصوبے بناتے رہتے، کبھی کوئی الزام، کبھی کوئی بہتان۔ مقصد یہی ہوتا کہ لوگ آپ سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ شہر کے جو چودھری اور رئیس اپنے اثر و رسوخ کو بحال رکھنے کے لیے پیغمبروں کے خلاف الزامات لگاتے چلے آئے ہیں اور لوگوں کو انبیاء سے دور رکھنے کے لیے سارے جتن کرتے رہے ہیں۔ جیسے اس کی سب سے بڑی مثال ابو جہل ہے، فرعون ہے، جو سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ ابو جہل جو جہلا کا باپ تھا، ویسے وہ سردار تھا، اسے لوگ عقل مند سمجھتے تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرا ہی بھتیجا جو ہے وہ جو باتیں کر رہا ہے کہ غلام اور روسا اور چودھری وغیرہ سب برابر ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں، تو اس چیز سے جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اس سے تو ہماری چودراہٹیں اور ہماری سرداریاں وہ داؤ پہ لگ جائیں گی، تو پھر ہماری تو کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ تو اس سلسلے میں وہ طرح طرح کے بہانے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ الجھتے رہتے تھے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ تو یہ سارے ہیلے بہانے صرف اسی لیے تھے تاکہ اپنی سرداریوں کو برقرار رکھا جائے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھا جائے۔ وہ بڑی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی نادانی کے باعث اس چیز کو نہ سمجھ سکے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں، وہ اپنے نفس کے تو غلام بن رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ یہ دنیا تو 4 روزہ ہے، اس کے بعد تو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، جو قرآن حکیم کے وحیوں کے ذریعے ان کو بتایا، جو ضابطہ حیات ہے قرآن مجید۔ تو اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوتا آیا کہ اتنی قومیں تباہ و برباد ہوتی رہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر ان کی اس ہٹ درمی کو پاتے ہوئے کہ وہ اب ہدایت کے اپنا وہ طلبگار نہیں ہیں، تو ہم نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب وہ اسی رستے پر گامزن رہیں گے، کبھی کوئی ہیلو حجت اور بہانہ اپنے لیے تلاش کریں گے اور لوگوں کو اسی طرف لے کے آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے خدا جو ان کا بھی خدا ہے اس پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے رہے۔ لیکن بہرکیف اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکا دے رہے ہیں، وہ اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ ایسے تھے۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے اور اس ضابطہ حیات پر چلنا ہے جس کی تفسیر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے آپ کی سنت سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔